بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام الکلام میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد شعیب رضا۔ ناظرین کرام، یہ پروگرام جو سٹی نیوز نیٹ ورک اور ادارہ فکر جدید کے اشتراک سے شروع کیا گیا ہے، اس کے پہلے حصہ میں ہم قرآن کریم کی کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور دوسرے حصہ میں اپنے عہد کے نمائندہ سیاسی، سماجی، مذہبی موضوعات پہ پیدا ہونے والے سوالات کے جوابات ایک نئے نقطہ نظر سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ حسب سابق ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں جناب محمد امانت رسول صاحب۔ امانت صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ میری معاونت کے لیے موجود ہیں جناب میڈم نورین صاحبہ، تھینک یو سو مچ میم۔ ناظرین کرام، آپ کے سکرین پہ ہمارا واٹس ایپ نمبر آ رہا ہوگا، آپ اپنے سوالات اس واٹس ایپ نمبر پر بھیج سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ آپ کے سوالات کو ضرور ایڈریس کریں گے۔ امانت صاحب، الحمدللہ سورہ طٰہٰ اپنے اختتام کو پہنچ چکی تھی کل کے پروگرام میں۔ آج آپ بتائیے گا ہمارے ناظرین کے لیے کہ کس سورت کا آغاز کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ الاعراف کا آغاز کر رہے ہیں۔ اعراف، اسی سورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے گروہ کا ذکر کیا ہے جنہیں اصحاب الاعراف کہا جاتا ہے، کہ جنہیں ایک بلندی، ایک بڑا مقام ان کو حاصل ہوگا۔ یہ امت مسلمہ کے یعنی امت محمدیہ کے یہ وہ خوش نصیب گروہ ہے کہ جو علماء کا ہے، جو فقہاء کا ہے، جو اللہ کے نیک بندے یعنی دین کی دعوت دینے والوں کا یہ گروہ ہے۔ قرآن پاک یہ بیان کرتا ہے کہ یہ جو اعراف ہیں، اصحاب الاعراف، یہ ایسے مقام پر بیٹھے ہوں گے کہ ان کو جنتی بھی نظر آئیں گے، ان کو جہنمی بھی نظر آئیں گے، چونکہ اعراف کا مطلب یہی ہے کہ ایک بلند جگہ، ایک پہچانی ہوئی اور ایک خاص جگہ، تو اس لیے یہ ایسے مقام پر موجود ہوں گے۔ اب جب جنتی نظر آئیں گے تو ونادوا اصحاب الجنت ان سلام علیکم، تو ان پر سلامتی بھیجیں گے، اور جب جہنمیوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، کہ ہمارے رب ہمیں اس ظالم قوم کے ساتھ ہمیں نہ کر۔ یہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نمبر 46 ہے، 47، 48 اس میں ان کا ذکر کیا ہے۔ تو انشاءاللہ جب ہم ان آیات پہ پہنچیں گے تو پھر تفصیل کے ساتھ ہم اعراف پر بات کریں گے۔ اسی طرح اگر ہم اس کا جو نزول ہے اگر وہ دیکھیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس کے نزول کا زمانہ وہی ہے تقریباً جو سورۃ الانعام کا زمانہ ہے، یعنی اس سے جو پہلی سورت ہے، یعنی یہ مکی دور کی سورت ہے۔ اور معلوم یہ ہوتا ہے کہ شیب ابی طالب، یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محصور کر دیا گیا تھا، آپ کے ساتھ حضرت ابو طالب بھی تھے اور باقی مسلمانوں کی جو جماعت تھی وہ بھی آپ کے ساتھ تھی، تو یہ ایک سوشل بائیکاٹ تھا۔ تقریباً اس کا عرصہ کوئی 3 سال کا بنتا ہے، تو اسی عرصے میں ہی معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ سورت نازل ہوئی تھی۔ اور اس کا جو آغاز ہوتا ہے یہ الف لام میم صاد سے ہوتا ہے۔ اب اس بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ الف لام میم سے بھی کئی صورتیں شروع ہوتی ہیں اور صاد بھی آتا ہے، تو لہٰذا الف لام میم صاد یعنی وہ موضوعات، وہ مضامین اس صورت میں ہیں جو الف لام میم میں بھی ہیں، ان صورتوں میں ہیں، اور اس صورت میں وہ مضامین بھی ہیں کہ جو صاد میں ہیں۔ تو لہٰذا الف لام میم صاد سے مراد یعنی ان 2 قسم کی صورتیں، ان کے مضامین سورۃ الاعراف میں موجود ہیں۔ اب اس کے جو مضامین ہیں وہ میں اختصار کے ساتھ عرض کرتا چلوں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس میں انسانی زندگی کا آغاز، اس کا بھی بیان ہے، اور پھر آخرت کا، معاد کا بھی ذکر ہے کہ انسان نے پھر واپس اللہ کی بارگاہ میں لوٹنا ہے، حاضر ہونا ہے۔ توحید کو یہاں پر کثرت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ تمام پیغمبران خدا نے یہی کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ واحد کی، ایک اللہ ہے۔ اور پھر قیامت کا، جیسے میں نے بیان کیا کہ اس میں قیامت کا ذکر بھی ہمیں ملتا ہے، شرک کی مخالفت ہے، اور پھر یہ بھی بتایا گیا کہ انسان کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ کیا ہے اس کائنات میں، اس دنیا میں۔ اور اسی صورت میں ہی بتایا گیا کہ بنی آدم کو تکریم والا بنایا گیا، عزت والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنایا ہے، اور مسلمانوں کو جو عقیدہ ہے، عقیدہ ایمان، یہ در حقیقت مسلمانوں کے لیے استحکام کا، مضبوطی کا ذریعہ بنتا ہے۔ اس میں اس ایمان کو بھی بیان کیا گیا، کیونکہ توحید کا بھی ذکر اس میں ہوتا ہے، شرک کی مخالفت بھی اس میں کی جاتی ہے،
اس صورت میں موجود ہے، اور پھر آخرت کا ذکر بھی زیادہ کیا جاتا ہے۔ اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ جو اللہ کی توحید کا انکار کرنے والے ہیں وہ ناکام ہوتے ہیں، وہ نامراد ہوتے ہیں، وہ ہلاک ہوتے ہیں، برباد ہوتے ہیں، یعنی خدائے واحد کی توحید اور پھر اپنے وقت کے رسول کی رسالت کا جو انکار کرتے ہیں اور اس کو رسول نہیں مانتے، گستاخی کرتے ہیں، بے ادبی کرتے ہیں اور جانی نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سورۃ الاعراف میں چند پیغمبروں کا بھی ہمیں ذکر ملتا ہے، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت لوط کا ذکر ہے، حضرت صالح کا ذکر ہے، حضرت ہود کا ذکر ہے، حضرت شعیب کا ذکر ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی یہاں پر بڑی تفصیل کے ساتھ ہمیں ملتا ہے۔ سورۃ طٰہٰ میں بھی ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو پڑھا تھا، یہاں پر پھر ایک مختلف انداز میں، اسلوب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو بیان کیا گیا، آپ کے معجزات کو بھی یہاں پر بیان کیا گیا۔ یعنی دو معجزے تو وہ ہیں جو ہم پڑھ کر آئے کہ ایک معجزہ ید بیضا کا اور ایک معجزہ آپ کے عصا کا، لیکن باقی کون سے معجزات ہیں جن کی طرف قرآن پاک کے دوسرے مقامات پہ اشارے کیے گئے تھے، لیکن یہاں پر بتایا گیا کہ وہ معجزات باقی کیا ہیں۔ تو سورۃ الاعراف میں قرآن مجید کا ایک اسلوب اور انداز یہ ہے کہ کسی مقام پر کسی واقعے کے متعلق صرف اشارہ کر دیتا ہے اور کسی اور مقام پر پھر اس واقعے کو تفصیل کے ساتھ بیان بھی کرتا ہے۔ تو یہاں پر یہی اسلوب اور یہی انداز ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہمیں یہاں پر ملتا ہے، حضرت موسیٰ اور ہارون کا۔ اور آخری جو سب سے اہم بات ہے، سورۃ الاعراف کا جو آغاز ہے، اس کی جو ابتدا ہے، وہ انذار کے ذکر سے ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انذار کی جو ذمہ داری ہے وہ آپ ادا کریں۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حوالے سے آپ پریشان بھی رہتے تھے کہ یہ لوگ اسلام قبول کیوں نہیں کرتے، ایک یہ بات۔ دوسری یہ بات بھی آپ کے لیے تکلیف کا باعث بنتی تھی اور آپ کو دکھی کرتی تھی کہ یہ لوگ آپ کی اس دعوت اور انذار کے مقابلے میں جو گستاخی کرتے ہیں، بے ادبی کرتے ہیں، تمسخر کرتے ہیں، تو اس کا بھی ذکر ہوا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ سوچا کرتے تھے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہیں میری دعوت میں کوئی کمی بیشی رہ جاتی ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ لوگ اسلام کی طرف متوجہ نہیں ہو رہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کی تسلی کا بھی پورا سامان یہاں پر کیا۔ ایک بات تو اس صورت میں یہ ہے کہ ابتدا میں ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو انذار اور تبشیر کی ذمہ داری ہے اس کو بیان کیا گیا، اور پھر انتہا میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے اس کا بھی ہمیں ذکر مل جاتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے آپ نے اپنی زندگی گزارنی ہے، کس طرح آپ نے ان کے لیے اسوہ بننا ہے، اسوہ حسنہ، اور کس طرح اپنے اخلاق اور کردار کو آپ نے ان کے سامنے پیش کرنا ہے۔ تو گویا کہ پہلی بات ہو اور آخری بات ہو تو ان دونوں باتوں میں ایک ربط بھی ہے اور اس ربط میں ایک معنویت بھی ہے۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ امانت صاحب، آج الحمدللہ سورہ اعراف کا آغاز ہوا اور اس طریقے سے آہستہ آہستہ ہم اس کو سمجھنے کی طرف جائیں گے۔ جب بھی ہم نئی صورت کا آغاز کرتے ہیں تو بہت سے سوالات ذہن میں آتے ہیں، اور وہ بہت سے ایسے سوالات بھی ہیں جن پہ انسان خاموش بھی ہو جاتا ہے اور سوچتا بھی ہے کہ میں ابتدائی جب اسکول کے ادوار تھے اس وقت پڑھتا رہا، جو اب آ کے کچھ چیزیں جب میں نے مزید پڑھی ہیں تو وہ مختلف نظر آتی ہیں، میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو آپ ہمارے جیسے جو نوجوان ہیں ان کی جو اس حوالے سے شکوک و شبہات ہے ان کو دور کیجیے گا۔ جب جمع و تدوین قرآن کی بات آتی ہے تو ہمارے ہاں جب ہم پڑھتے تھے تو یہ بتایا گیا تھا کہ اصل جمع قرآن پاک کو حضرت عثمان غنی کے دور میں کیا گیا۔ اس سے پہلے کسی کے پاس ایک نسخہ تھا، یعنی کچھ ایک صورت لکھی ہوئی تھی، کچھ حصہ لکھا ہوا تھا، پتوں پہ تھا یا لکڑی پہ تھا یا پتھر پہ تھا۔ تو پھر حضرت عثمان غنی کے دور میں سب کو اکٹھا کر کے پھر ایک کتابی اس کی شکل بنائی گئی، اور کتابی شکل بنا کے پھر جو ہے نا وہ اس کو ڈسٹریبیوٹ کیا گیا، اور اسی پہ پھر سارے جمع ہوا۔ یہ پورا قضیہ ہمارے ہاں بیان کیا جاتا ہے، آپ بھی پڑھتے رہیں، ہم بھی پڑھتے رہیں۔ آپ کی اس پورے قضیے پہ کیا رائے ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ جو تدوین کا معاملہ ہے، قرآن مجید کا اپنا جو اندرونی اور داخلی
جو بیان ہے اور جو دلائل ہیں وہ اس کو رد کرتے ہیں کلی طور پر۔ کس کو رد کرتے ہیں؟ اس سوچ کو کہ قرآن مجید پہلے مدون نہیں تھا، لکھا ہوا نہیں تھا، کتابی صورت میں نہیں تھا، یہ بعد میں پھر مدون کیا گیا اور اس کو کتابی صورت میں دیا گیا، حضرت ابو بکر کے زمانے سے یہ شروع ہوا۔ تو پہلی بات تو یہ کہ خود قرآن اس کو رد کر دیتا ہے۔ یعنی آپ کے خیال میں یہ جو قضیہ ہے، یہ جو سوچ ہے، یہ خود قرآن اس کو رد کرتا ہے۔ یعنی قرآن پاک میں جگہ جگہ کتاب کا لفظ بھی استعمال ہوا، بالکل استعمال، اور پھر فرق منشور کے الفاظ بھی قرآن پاک میں ہے، وَالطُّورِ وَکِتَابٍ مَسْطُورٍ فِی رَقٍّ مَنشُورٍ وَالْبَیْتِ الْمَعْمُورِ، یہ بھی بیان ہے۔ اور پھر قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 3 باتوں کو بھی، جمع کا بھی ذکر کیا اللہ نے قرآن کے، اور پھر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ بھئی یہ پڑھائیں گے بھی ہم، اور یہ بھی ساتھ بیان کر دیا کہ بھئی اس کا جو بیان ہے یہ بھی ہم پر ہے۔ تو گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر طریقے سے 3-4 جو مرحلے ہوتے ہیں ایک چیز کی حفاظت کے اور اس کے گریجولی آگے بڑھنے کے، وہ سب کچھ خود قرآن نے اس کو پہلے ہی بیان کر دیا۔ یعنی ایک مقام نہیں ہے، 20 مقامات ہیں قرآن پاک میں کہ جو اس کو کلی طور پر اس تصور اور اس خیال کو رد کرتے ہیں۔ ایک تو یہ بات ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم باہر دیکھتے ہیں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مشورہ دیا اور جو بات کہی تھی، وہ ہرگز یہ نہیں ہے کہ بھی نعوذ باللہ کوئی قرآن مجید دنیا سے کچھ محفوظ نہیں رہے گا یا کوئی حصہ محفوظ نہیں رہے گا، تو لہٰذا آپ یہ کام کر ڈالیے اور یہ ہو جائے تو پھر یہ ٹھیک ہوگا۔ یہ معاملہ نہیں تھا۔ معاملہ یہ تھا کہ ہر صحابی کا اپنا نسخہ ہے، اور اس نسخے میں کسی کے پاس چھوٹی جلد میں ہے، کسی کے پاس بڑی میں ہے، کسی کے پاس کسی شکل میں ہے، کسی کے پاس کسی شکل میں ہے، لیکن اس کے اندر وہ ایک ہی چیز ہے، وہ ایک ہی چیز ہے۔ یہ کہا گیا کہ آپ اس کو ایک ایسی ریاست کی طرف سے اپنی حکومت کی سرپرستی میں ایسا کر دیں کہ یہ ایک ہی سائز کی چیز تیار ہو جائے، ٹھیک، اور یہ سب لوگوں تک، مسلمانوں تک پہنچا دی جائے۔ ٹھیک، ایک تو یہ ہے، اور اس پر بھی بڑے دلائل موجود ہیں۔ یہ چونکہ ہمارا پروگرام متحمل نہیں ہو سکتا، اگر کبھی ہم صرف اسی ٹاپک کو رکھ لیں تو یہ پورا پروگرام انشاءاللہ ہم تسلی سے اس پر بات کریں گے۔ اور دوسرا، جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کی بات کی جاتی ہے، دیکھیے اس وقت تک ایکسپینشن ہو چکی تھی، توسیع وسعت آ چکی تھی مسلمانوں کی ریاست میں، ان کی حکومت پھیل چکی تھی۔ اب وہاں پر مختلف لہجے بھی تھے، مثال کے طور پر تعلمون کو تیلمون پڑھنے والے لوگ بھی تھے، حتیٰ کو حتیٰ کہنے والے لوگ بھی تھے۔ اب مختلف ان کے لہجے تھے، اور لکھنے کا انداز مختلف تھا، اور بولنے کا انداز مختلف تھا۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قرات پر اور ایک لہجے پر اس پر سب کو جمع کر دیا۔ اور یہ جو جامع القرآن کہا جاتا ہے، اصل میں یہ یہاں پر مضاف الیہ محذوف ہے، وہ ہے جامع الناس علی القرآن، کہ لوگوں کو جمع کرنے والے ایک قرآن پر، اچھا، لوگوں کو جمع کرنے والے قرآن پر۔ یعنی کہ اب واضح بات ہے کہ جب قرآن مجید مختلف انداز میں لکھا جا رہا ہے، مختلف لہجوں میں پڑھا جا رہا ہے، اب سارے مسلمان ہیں۔ اب اس سے کوئی اندیشہ ہو سکتا تھا، کوئی مسئلہ ہو سکتا تھا، تو مسلمان جو حکومت ہے، سیدنا عثمان غنی اس کے خلیفہ ہیں، خلافت نے یہ ذمہ داری نبھائی کہ انہوں نے ایک ہی قرات پر یہ نافذ کر دیا، حکم دے دیا کہ اسی قرات کے تحت ہی قرآن پاک کی تلاوت کی جائے گی، اور اسی کے تحت لکھا جائے گا، اور اسی کو پڑھا جائے گا۔ ہاں، وہی رائج ہوا مسلمانوں میں، آج بھی وہ اسی طریقے سے قرآن پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ ہے جامع الناس علی القرآن۔ ہرگز جو یہ ہمارے ہاں خود مسلمان جو ہیں اس بارے میں گمراہ ہو جاتے ہیں، وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں قرآن مجید اس طرح دے کر نہیں گئے تھے، وہ کتابی شکل میں نہیں تھا، کتابی شکل میں تھا باقاعدہ طور پر۔ ہمارے ہاں یہ غلط تصور پایا جاتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ قرآن مجید کے داخلی دلائل کو دیکھ لیجئے، شواہد کو دیکھ لیجئے، اس کے علاوہ باقی آپ دیکھ لیجئے، آج بھی مسلمانوں کی حکومت اور ریاست قرآن پاک کو شائع کرنے کا، قرآن پاک کو پھیلانے کا اہتمام کرتی ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ اس پر کتنا احتیاط کی جاتی ہے کہ قرآن مجید کا جو نسخہ ہوتا ہے، آپ دیکھیے اس پر کتنے لوگ اس کو پڑھتے ہیں، حکومت کی طرف سے اس کی اجازت ہوتی ہے، حکم ہوتا ہے، پھر اس کے بعد آپ یہ کام کرتے ہیں۔ تو یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اہتمام ہے قرآن کی حفاظت کا، کہ جو ظاہری اور باطنی طور پر اس کو
اختیار کیا گیا. لیکن پھر امان صاحب سوال پھر یہ پیدا ہوتا ہے، جیسے آپ کی رائے اب لوگوں کے سامنے جائے گی یا مختلف علماء کی رائے لوگوں کے سامنے ہے، یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم تو بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں، اور ہمارے ہاں آج بھی اگر کسی اجتماع کے اندر اس پہ بات ہو تو وہ اسی تصور کو، اسی قضیے کو بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عثمان غنی نے باقاعدہ طور پہ سب سے وہ نسخے منگوائے، جس کے پاس بھی جتنا حصہ تھا، اور پھر اس کو جمع کیا، پھر حفاظ کے ذریعے اس کو پروف ریڈ کروایا، مطلب ایک جو پروسیس ہے وہ کروایا. تو یہ جو پورا تصور ہے، یہ جو قضیہ ہے، یہ آپ کی رائے کے مطابق تو پھر یہ قابل قبول نہیں ہے، لیکن ہم تو اس کو بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں، تو اس کی کیا ریزن ہے؟ دیکھیے میں اس کا ذمہ دار تو نہیں ہوں. نہیں ذمہ دار کہ تو نہیں ہے. ہمارے ہاں کتابوں میں بہت کچھ موجود ہے، یعنی ایک نہیں کئی ایسی روایات اور احادیث جو ہمیں بچپن میں پڑھائی گئیں، اور آج جب ہم اس کی تحقیق کرتے ہیں وہ ہے ہی نہیں، بے سروپا بات ہے. ہمارے صاحب آپ کی بھی تو ایک جو رائے آپ نے اب بنائی ہے یا آپ نے کوئی بات کی ہے، آپ کی اس کے پیچھے بھی تو کوئی بیک گراؤنڈ ہوگی، آپ کی سٹڈیز ہوگی، مطالعہ ہوگا، جس کی وجہ سے آپ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ آپ جو شعیب صاحب کہہ رہے ہیں اس سے مختلف آپ کا نقطہ نظر ہے. دیکھیے جو شعیب صاحب کہہ رہے ہیں بچپن میں اور اب تک ہم یہی چیزیں آپ نے یہی پڑھا ہے. ہاں ہمارے ہاں یہ سب کچھ موجود ہے، لیکن آپ تحقیق کریں، آپ ریسرچ کریں، بہت کچھ ایسا ہوتا ہے کہ جو ہمارے معاشرے میں عام ہو جاتا ہے. لوگ صرف اس بنیاد پر ہی قبول کر لیتے ہیں کہ چونکہ فلاں عالم ہے، فلاں سیرت نگار ہیں، فلاں مورخ ہیں، تو انہوں نے یہ چونکہ لکھا ہے تو لہٰذا وہ ایز اٹ از پھر اس کو آگے نقل کرتے چلے جاتے ہیں، وہ بات مشہور ہو جاتی ہے. لیکن یہ ہے کہ جو حساس مسائل ہوتے ہیں ان پر ہمیں چاہیے کہ ہم تحقیق کریں، ہم پڑھیں، پھر اس کے بعد ہم بڑے بڑے علماء کا اس پہ یہی نقطہ نظر ہے. ہم کیسے کہہ لیں کہ لوگوں کے اندر یہ غلط نقطہ نظر پھیل گیا اور لوگ اس کے پیچھے لگ گئے؟ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ہم یہ والی جو رائے ہے اس کو مان لیں؟ دیکھیے آپ قرآن مجید کا جو میں نے داخلی آپ کو بتایا، دلائل دیے ہیں، آپ کو شواہد بتائے ہیں، آپ وہ دیکھ لیجیے. ہمارے لیے تو حجت قرآن مجید ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. بالکل. علماء کی آپ بات کر رہے ہیں، بہت سے علماء کرام ہیں جو میں نے بات کہی ہے وہ بات علماء کرام بھی کرتے ہیں. ٹھیک. تو بس یہ ہے معاملہ کہ چیز کوئی مشہور زیادہ ہو گئی ہمارے ہاں، تو لوگوں نے اس کو بغیر تحقیق کیے، بغیر پڑھے پھر اس کو عام کرتے چلے. اچھا ایک اس میں پھر آگے اسی تصور اور اسی قضیے کا اگلا جو ایک پہلو ہے وہ آپ کے سامنے یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت عثمان غنی نے وہ ایک مصحف جب ان کے پاس آ گیا تو اب باقی جو جتنے بھی قراتیں تھیں یا مصحف تھے ان کو حضرت عثمان غنی نے جلا دیا. اور یہ چیزیں ہم نے پڑھی ہوئی ہیں کہ باقیوں کو تلف کر دیا، جلا دیا، اور ایک قرات پہ سب کو جمع کیا. اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا حضرت عثمان غنی نے ایسا کوئی معاملہ کیا تھا؟ دیکھیے جب ایک چیز فتنے کا باعث بن رہی ہے، خطرے کا باعث بن رہی ہے، تو وہ جلانا ہی اس کو بہتر ہوتا ہے. یعنی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جلا دیا، مثال کے طور پر اگر اس کو آپ زمین میں دفن کرنے کا حکم جاری کر دیتے تو ممکن تھا کہ لوگ زمین سے ہی نکال کر لے آتے، بہا بھی دیتے، پھر بھی ممکن تھا کوئی نہ کوئی صورت نکل آتی. لیکن یہ ہے کہ آپ نے جلانے کا اس لیے تاکہ مکمل طور پر یہ فتنہ ختم ہو جائے. اب آپ دیکھیے کہ جلانا جو ہے ہم اس پر بات کر رہے ہیں، لیکن یہ نہ کیا جاتا تو اس کے مقابل جو فتنہ زمین پر پیدا ہوتا، مسلمانوں میں پیدا ہوتا کہ عجمی بھی شامل ہو رہے ہیں، عربی بھی ہیں، کوئی کسی ملک کا ہے، کوئی کسی ملک کا رہنے والا ہے، کوئی کسی خطے کا، کوئی کسی زبان سے تعلق رکھتا ہے. اب ان میں اگر اتنا اختلاف پیدا ہو جاتا ہے تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ بڑا فتنہ ہے کہ یا آپ نے اگر قرآن مجید کو جلا دیا اور اس کو آپ نے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا تو یہ سب سے یہ تو نیکی ہے، اچھا کام ہے، خیر ہے. یہ تو ناظرین کرام یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید. امان صاحب ہم اپنے ناظرین کے سوالات بھی ہر پروگرام میں کوشش کرتے ہیں آپ کے سامنے رکھیں. پوچھتے ہیں جی کہ کوئی ایسا کلام یا کوئی ایسی دعا ہمیں بتا دیں جس کو پڑھنے سے جو چہرے پہ دانے ہوتے ہیں وہ ختم ہو جائیں. دیکھیں یہ تو بالکل ہی میڈیکل سوال ہے. یہ اس کا علاج تو ڈاکٹر ہی کر سکتے ہیں، وہی بتا سکتے ہیں کہ کیا طریقہ اختیار کیا جائے. نہ میں حکیم ہوں نہ میں ڈاکٹر ہوں، لیکن ہم نے دیکھا کہ کئی علماء بھی اس پہ بات کرتے ہیں. میں یہ بتا سکتا ہوں کہ اگر انسان
کہ دل پہ داغ پڑ جائے تو وہ کیا طریقہ اختیار کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا ہمیں بتائی ہے, توبہ ہمیں کرنی چاہیے, اللہ کی طرف ہمیں رجوع کرنا چاہیے, نماز ہے, نماز پڑھنی چاہیے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کی جو دل کی سیاہی ہے, دل کے داغ ہیں, ان کو اللہ دور فرماتا ہے. باقی یہ جو ایسے سوالات ہیں ان کا تعلق ڈاکٹروں کے سے متعلق ہیں یا حکماء کے پاس اس کا علاج ہے. بالکل ٹھیک ہے. دوسرا سوال امان صاحب پوچھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ بیٹی یا بہن کے گھر کم جانا چاہیے اور وہاں سے کھانا نہیں کھانا چاہیے, اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے یہ خام خواہ ایک ہمارے یہاں متھ آپ اس کو کہہ لیجئے کہ مفروضہ اور ایک خیال بنا ہوا ہے. بیٹی کے گھر جانا بھی چاہیے, بیٹی کی خیریت بھی معلوم کرنی چاہیے, اور بہن کے گھر بھائی کو بھی جانا چاہیے. اور اگر جاتے ہیں تو اپنی بیٹی کا خیال کریں, اپنی بہن کا خیال کریں, اس کی تربیت کے لیے, تعلیم کے لیے. کئی دفعہ ایسے مسائل گھر میں ہوتے ہیں, چلو ان مسائل کو حل کر دیتا ہے انسان. آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی جو حیات مبارکہ ہے اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ اپنی صاحبزادی کے ہاں تشریف لے جایا کرتے تھے اور بیٹھتے تھے, میاں بیوی کے درمیان گفتگو ہوتی تھی, 100 باتیں آپس میں ڈسکس ہوتی تھیں. تو یہ چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت سے ہمیں معلوم ہوتی ہیں کہ اپنی بیٹی ہے, بہن ہے, ان کی خبرگیری رکھنی چاہیے, ان سے ان کا حال حوال پوچھنا چاہیے. یہ کیسا کلچر ہے کہ آپ کہیں کہ جی بھئی ہم نے حال حوال ہی نہیں پوچھنا, ہم نے جانا ہی نہیں ہے, خیر خیریت ہی معلوم نہیں کرنی, معلوم نہیں کہ شوہر کے ساتھ کیسے معاملات چل رہے ہیں, کیا صورت ہو. خدا نہ خواستہ کوئی آپ کے سامنے اس وقت معاملہ ہے کہ جب بالکل ہی آخری نتیجے پہ پہنچا ہوا ہو, تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ انسان ملتا جلتا رہے, اپنی بیٹی کے حال حوال سے انسان باخبر رہے. یہ بات کہاں سے جڑ گئی کہ بھی کھانا پینا نہیں چاہیے, یعنی اس کا کیا تعلق ہو سکتا ہے اس بات سے؟ اس بات کا تعلق بھی ہمارے ایک سوشل سیٹ اپ سے ہے, ایک ہماری خاص سوچ اور ذہنیت سے ہے ہمارا. یعنی ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو ہم کہہ سکتے ہیں اچھی بات ہے, یعنی اگر آپ بیٹی بہن کے گھر جا رہے ہیں تو کچھ لے کر جائیں, ان کو پیش کریں آپ. لیکن اس کو کوئی غیرت کا مسئلہ بنا دینا یا دینی مسئلہ بنا دینا کہ جی نہیں کھانا چاہیے, تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. آپ حالات اور ماحول کے مطابق کھا بھی لیتے ہیں, حالات ماحول کے مطابق آپ نہیں بھی کھاتے, جیسے آپ کسی اور کے ہاں بھی یہ رویہ اختیار کر لیتے ہیں. صحیح, بالکل ٹھیک ہے. من صاحب اگلا ایک سوال ہے, آپ نے وہ کہتے ہیں جی آپ نے ایک دفعہ انشورنس پہ بات کی تھی, لائف انشورنس کے اوپر, تو اس پہ ہمارے پاس 2-3 سوال آئے ہیں. ایک ترکی سے آیا ہے, ایک اسی طریقے سے ہمارے پاکستان سے ایک دوست نے پوچھا ہے. اور یہ سوال جو میرے سامنے ہیں یہ پوچھتے ہیں کہ میں سعودی عرب میں رہتا ہوں اور 2 سال سے میں نے انشورنس جو ہے اس کا وہ جو پیمنٹ ہے وہ ادا نہیں کی, جو اس کو ہم قسط کہتے ہیں وہ ادا نہیں کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے یہ سنا تھا کہ یہ حرام ہے, جبکہ آپ نے جو بات کی آپ نے کہا کہ نہیں یہ حرام نہیں ہے. تو اس لیے پھر میرے ذہن میں اب یہ چیز آ رہی ہے کہ میں اپنی جو انشورنس ہے اس کی وہ قسطیں باقی ادا کروں یا نہ کروں. مولانا صاحب آپ اس پہ تفصیلی بات کیجیے گا کہ لوگوں کے ہاں یہ رجحان کیوں ہے کہ بہت زیادہ حرام اور حلال کے معاملے میں پڑ جاتے ہیں. بنیادی بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ انشورنس, بیمہ, یہ جو ہے یہ در حقیقت ایک خیر خواہی اور ایک پارٹی یا ایک فریق کے ویلفیئر کے لیے ہے. یہ اس میں یہ تصور ہے. یہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ جیسے آپ چند لوگ مل کر آپس میں یہ طے کر لیتے ہیں کہ ہم مثال کے طور پر ہم 6 بھائی ہیں, تو ہم نے ایک وقت میں یہ طے کیا تھا کہ ہم ہر مہینے اتنے دیا کریں گے. ٹھیک, جب ہم دیں گے تو یہ جو پیسہ اکٹھا ہوگا انہی بھائیوں میں سے اگر خدا نخواستہ کوئی بھائی کمزور ہے تو اس کے بچوں کی تعلیم کا مسئلہ ہوگا تو ہم اس کے لیے یہ رقم خرچ کریں گے. یا ایسی صورت بن جاتی ہے کہ خدا نخواستہ کہ کوئی بھائی دنیا سے چلا گیا تو اس کے پیچھے بیگم ہے, بچے ہیں, تو ان کے لیے معاملات چلتے رہیں گے. بالکل صحیح. یہ ایک اس بنیاد پر یہ خیر خواہی کے جذبے سے یہ کام کیا جاتا ہے. تو اب یہ نہیں ہوتا کہ مثال کے طور پر اگر ابھی اکاؤنٹ میں 1 لاکھ روپیہ آیا ہے لیکن بیچ میں سے ایک ختم ہو گیا, چلا گیا فریق, ٹھیک ہے جی, اب کیا ہوگا؟ اب واضح بات ہے کہ اس کی ذمہ داری کو اٹھایا جائے گا. یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ اس نے تو دیا تھا 10,000 یا اس نے دیا تھا 1 لاکھ, اب 1 لاکھ ہی ہم دیں گے, اس سے زیادہ کچھ کریں گے تو یہ پھر سود ہو جائے گا یا ربا ہو جائے گا جی, یا یہ حرام ہو جائے گا. تو ایسی صورت نہیں ہوتی. کاروبار کی صورت اس سے بالکل مختلف ہے. یہ جو ہے یہ خالصتاً اس نیت اور ارادے کے ساتھ معاہدہ ہوتا ہے کہ ایک فریق جو پیسے دے رہا ہے اس کو
مستقبل میں پورا تحفظ یہ کمپنی، یہ NGO یا جو بھی ہے، آرگنائزیشن ہے، ادارہ ہے، وہ اس کو پورا تحفظ دے گا۔ یعنی اسی طرح ہم نے دیکھا کہ مثال کے طور پر ہمارے ہمسائے تھے، انہوں نے انشورنس کروائی تھی، جب اچانک وہ بیچارے برین ہیمریج کا شکار، بالکل ینگ سے تھے، میرے خیال ہے 38-40 سال یہ ان کی عمر تھی، تو اچانک یعنی ان کے ساتھ ایسا ہوا۔ اب وہ ان کو کمپنی نے کروڑوں میں دیا، ان کو کوئی 3 کروڑ تھا یا 5 کروڑ، وہ بچوں کے لیے ہو گیا۔ بچے ابھی چھوٹے چھوٹے تھے، پڑھ رہے تھے، تعلیم حاصل کر رہے تھے، کتنے مسائل ہوتے ہیں، اب وہ ذمہ داری وہاں سے ادا ہو گئی۔ تو معاملہ یہ ہے کہ یہ اس بنیاد پر ہوتا ہے۔ باقی جو صورتحال ہے کہ آپ یہ کہیں کہ بھئی اس میں یہ ناجائز شک ہے یا یہ ناجائز صورت ہے، یہ چیزیں پھر جزوی طور پر ہوتی ہیں، بیٹھ کر ان مسائل کو حل کر لیا جاتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر آپ دیکھیے، اگر یہ بھی کہا جائے کہ بھئی یہ کمپنی جو ہے یہ سود کا کاروبار کرتی یا کوئی ایسا جوے کا کام کرتی ہے، بھئی وہ کرتی رہے، میں نے جو دیا، میں نے حلال طریقے سے جو میں نے کمایا وہ میں نے دیا، میرے ساتھ جو معاہدہ ہوا میں وہ چیز اس کی وصولی کر رہا ہوں، وہ ذمہ دار ہے، وہ گناہ گار ہے، اس کا کام ہے، وہ جانے، اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے، میرے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے؟ میرے ساتھ تو یہ ہے جو معاہدہ ہوا ہے میں اس کا پابند ہوں، وہ بھی اس کے پابند ہیں، دونوں فریقین اس معاہدے کی پابندی کر رہے ہیں۔ تو یہ جو ہمارے ہاں اس کے بارے میں ناجائز کے فتوے دیے جاتے ہیں، میں صرف یہ بات نہیں کہہ رہا، بہت سے علماء اس کو جائز کہتے ہیں۔ یعنی میں دیکھ رہا تھا، ابھی وہ حوالہ میں ڈھونڈ رہا ہوں، تلاش کر رہا ہوں، مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب احکام شریعت میں انہوں نے اس کو جائز قرار دیا، انشورنس کو، بیمہ پالیسی کو، اس کو جائز قرار دیا۔ ہاں کوئی چیزیں ایسی ہیں آپ اس پر پریشان ہوتے ہیں یا آپ کے کچھ ریزرویشنز ہوتی ہیں، وہ ایک علیحدہ بات ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ یعنی مثال کے طور پر دیکھیے کہ جیسے یہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ بھئی میں نے 2 قسطیں دیں تو اب میں ختم کرنا چاہتا ہوں، اب کمپنی کو چاہیے کہ 2 قسطیں اس کو واپس کر دیں۔ بالکل ٹھیک، یہ صحیح طریقہ ہے، صحیح طریقہ، یہ نہ کرے کہ بھئی اب 2 قسطیں بھئی تم نے چونکہ ضائع ہو گئی، ہاں 5 سال 10 سال 15 سال دینی تھی، تم نے نہیں دی، لہٰذا وہ 2 قسط تمہاری ضبط ہو گئی۔ یہ کئی چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں اصلاح کی ضرورت ہے، لیکن بنیادی طور پر آپ اس کے بارے میں ناجائز کا یا آپ حرام کا فتویٰ نہیں دے سکتے۔ بالکل ٹھیک ہے جی۔ میڈم آپ پلیز سوال کریں۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ جو والدین بچوں کے لیے بچپن سے کچھ ان کی شادی کے پوائنٹ آف ویو سے تھوڑا تھوڑا کر کے سونا جوڑتے رہتے ہیں، جی، اور اگر دیکھا جائے ہر بچے کے لیے اگر اتنا رکھا ہو کہ وہ نصاب کو نہیں پہنچتا ہے سیپریٹلی، لیکن اگر اس سارے چیزوں کو ملا لیا جائے، اس سونے کو جو جیسے 3-4 بچوں کے لیے رکھا ہوا ہے علیحدہ علیحدہ، اگر اس کو اکٹھا کرے تو پھر وہ نصاب کو پہنچتا ہے، تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے ایک تو نابالغ پر جیسے نماز فرض نہیں ہوتی، اسی طرح زکوٰۃ بھی فرض نہیں ہوتی۔ اچھا، لیکن ہمارے ہاں جو طریقہ اختیار کیا جاتا ہے وہ ناپسندیدہ ہے کہ والدین اس لیے یعنی دیتے ہیں، بچوں کے نام کر دیتے ہیں، پھر بعد میں وہ لے لیتے ہیں جب وہ بڑے ہو گئے کہ ابھی ہم ان کے نام کر دیں گے تو زکوٰۃ سے ہم بچ جائیں گے۔ اچھا، اور پھر جب بڑے ہو گئے تو بڑے ہونے کے بعد کہتے ہیں کہ جی اب ٹھیک ہے، اب یہ بڑے ہو گئے، یہ زکوٰۃ دیں ہم دیں برابر بات ہے، تو لہٰذا ان سے واپس لے لو۔ یہ جو طریقہ کار ہے یہ ناپسندیدہ ہے۔ دیکھیے آپ اپنے بچوں کے نام اتنا سونا کر دیتے ہیں، مثال کے طور پر 3 بچے ہیں تو 5-5 تولے دے دیتے ہیں، اب بچہ اس کا مالک ہے، جو بالغ ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ اچھا، یعنی اگر وہ 7-7.5 تولے یعنی نصاب کو پہنچتا ہے، اچھا، اگر وہ 5 تولے ہے بالغ کے پاس بھی ہے تو زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو نابالغ جو ہے اس کے پاس 5 کیا 7 ہوں 10 بھی ہوں تو اس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی، فرض نہیں ہوتی، لیکن بشرطے کہ اس نیت کے ساتھ ہو کہ یہ ان کا ہے، اور جب یہ بالغ ہوں گے تو اس وقت ان پر زکوٰۃ فرض ہوگی، یہ اس کی زکوٰۃ دیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ناظرین اکرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ جی میڈم آپ سوال کر رہے تھے۔ جی ہمارے معاشرے میں عورت سے میں دیکھتی ہوں کہ کچھ زیادہ توقعات رکھی جاتی ہیں، یا کھانے پینے کا معاملہ ہو کہ صبر برداشت، یا کھانے پینے کا معاملہ کہ وہ کمپرومائز زیادہ کرے، اسے کرنا چاہیے۔ کیا یہ پریکٹس درست ہے یا اس میں اصلاح کی ضرورت ہے؟ یہ توقعات جو ہیں
یہ عورت سے بھی رکھی جاتی ہیں اور مرد سے بھی توقعات رکھی جاتی ہیں جی، لیکن اگر اس میں کسی صنف کے ساتھ، جنس کے ساتھ اگر زیادتی کا عنصر غالب ہے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. یعنی توقع اس بنیاد پر نہیں ہوتی کہ یہ عورت ہے، توقع اس بنیاد پر ہوتی ہے کہ یہ ماں ہے، اس بنیاد پر ہوتی ہے کہ یہ بڑی بہن ہے. ٹھیک. مرد سے اسی طرح توقعات یہ ہوتی ہیں کہ جیسے بڑا بھائی ہے. ہمیشہ آپ اپنے خاندان میں دیکھ لیجئے کہ یہی کہا جاتا ہے کہ تم بڑے ہو، چھوڑ دو، معاف کر دو، بڑے کو ہمیشہ کہا جاتا ہے. یہی معاملہ پھر عورت کے ساتھ بھی ہوتا ہے. چونکہ عورت کا جب ذکر آتا ہے تو کچھ زیادہ حساسیت بھی ہمارے میں پیدا ہو جاتی ہے ان کے مسائل کے حوالے سے، اور ہمارے معاشرے میں چونکہ عورت کے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، تو اس وجہ سے یہ چیزیں زیادہ ہمیں ہائی لائٹ ہوتی ہوئی بھی نظر آتی ہیں. لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں مردوں کے ساتھ بھی یہی صورت اختیار کی جاتی ہے. یعنی کوئی لڑائی ہوگی دو بھائیوں کے درمیان، ہم کہیں گے آپ بڑے ہیں، بڑے بھائی ہیں تو آپ چھوڑ دیں. تو یہ ایج دینا کیا درست ہے کہ بھئی اگر چھوٹا زیادتی کر رہا ہے بالفرض تو بڑے کو کہتے ہیں کہ تم معاف کر دو؟ یہ اس کے کس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ تم معاف کر دو حالانکہ چھوٹے نے زیادتی کی ہے؟ اس لیے کہ وہ بڑا ہوتا ہے اور اس کے کہہ لیجئے کہ اس سے توقع پھر وہی ہوتی ہے کہ یہ بڑا ہونے کے ناطے، کیونکہ جو بڑا ہوتا ہے اس کو سرپرست خیال کیا جاتا ہے، اس کو باپ کی جگہ خیال کیا جاتا ہے. بڑی بہن اس کو ماں کی جگہ خیال کیا جاتا ہے. باپ کا ماں کا جو رویہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ وہ معافی والا ہوتا ہے، اگنور کرنے والا ہوتا ہے، ہمیشہ محبت والا ہوتا ہے. تو بالکل وہی پھر جو عکس ہوتا ہے وہ پھر بڑی بہن میں، بڑے بھائی میں، وہی چیز پھر بچوں کے حوالے سے ماں باپ میں. تو یہ اس طریقے سے اس کو دیکھا جاتا ہے. کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ جھگڑا چونکہ ختم کرنا ہوتا ہے تو جھگڑا ختم کرنے کا واحد راستہ طریقہ یہی ہوتا ہے بڑوں کے لیے کہ وہ بڑے کو کہتے ہیں کہ بھئی تم چونکہ بڑے ہو تو لہٰذا آپ اس کو چھوڑ دو، آپ اس کو اگنور کرو. یا پھر چھوٹے کے لیے تربیت بھی ہو گئی کہ دیکھو بڑے نے آپ کو معاف کر دیا، اب وہ درگزر سے بھی کام لے لیا. بڑا جو ہوتا ہے اس سے کچھ مائنڈ میچنگ بھی ہو جاتی ہے نا. یعنی مثلا میرا بیٹا ہے، بڑا ہے، تو میں اس کو بات آسانی سے سمجھا بھی سکتا ہوں، اس کے ساتھ زیادہ وقت گزر رہا گزرتا ہے. ویسے بھی میچورٹی آتی چلی جاتی ہے، میچورٹی کا لیول بھی بڑا ہوتا ہے، تو اس کو بات آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے. تو شاید یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے. اسی طرح جو خاتون ہوتی ہے، بڑی بہن ہوتی ہے یا بیوی ہے یا ماں ہے، تو وہ اس کا بھی ایک لیول ہوتا ہے. وہ بات سمجھنے میں مشکل نہیں پیش آتی، وہ سمجھ جاتی ہے بات. تو شاید اس لیے ہمیشہ بڑے سے ہی یہ توقع کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. سوال ہو سکتا ہے کیا تقدیر کے حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گی کہ کیا تقدیر میں تبدیلی ممکن ہے؟ اور اگر سب کچھ تقدیر میں پہلے ہی لکھا ہوا ہے تو پھر انسان بیچارے پر اچھائی اور برائی کا کیوں آ جاتا ہے؟ دیکھیے یہ اس بارے میں بڑی مسکنسیپشنس ہمارے ہاں ہے اور لوگ اس کو پوچھتے بھی رہتے ہیں. کئی دفعہ ہم نے بھی اس مسئلے کو ڈسکس کیا ہے. سمپل اور سادہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. تقدیر در حقیقت خدا کے علم کا نام ہے. خدا جانتا ہے اور وہ اپنے علم کو لوگوں پر جبراً نافذ نہیں کرتا. ٹھیک ہے. یہ ایسے ہی خدا کا علم ہے کہ جیسے ڈاکٹر کہتا ہے کہ یہ مریض ہفتہ نکالے گا، 10 دن نکالے گا، 15 دن نکالے گا. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے استاد شاگرد سے کہتا ہے کہ بھئی آپ فیل ہو جاؤ گے. اب اگر استاد یہ کہتا ہے کہ تم فیل ہو جاؤ گے تو وہ کوئی اپنا فیصلہ نافذ نہیں کر رہا ہوتا، وہ اس کے علم میں ہوتا ہے. ڈاکٹر جب کہتا ہے کہ یہ ہفتہ 10 دن جیے گا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ پھر ڈاکٹر کو پکڑ لیا جائے کہ آپ نے اس کو مار دیا ہے کیونکہ آپ نے کہا تھا یہ ہفتہ 10 دن نکالے گا. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ بات ہے کہ انسان نے آگے کیا کرنا ہے. وہ علام الغیوب ہے، وہ خالق ہے انسان کا، اس کے پاس اس کا علم ہے. تو لہٰذا یہ جبر اور خدا کا علم، جبر اور تقدیر، اس میں ہمیں فرق کرنا چاہیے. آگے چلتے ہیں. آپ نے کہا تقدیر بدلتی، بالکل حدیثوں میں آتا ہے کہ انسان اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ تقدیر کو بدل دیتا ہے. تو انسان دعا میں رہے، اللہ سے دعا مانگے، عاجزی میں رہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرم انسان پر ہوتا ہے. کیا تقدیر سے متعلق انسان کو سوال نہیں کرنے چاہیے؟ ہمارے یہاں بیان کیا جاتا ہے کہ جہاں پہ تقدیر کا معاملہ آ جائے وہاں پہ انسان کو بالکل خاموش ہو جانا چاہیے. آپ دیکھیے کہ جب سے انسان پیدا ہوا
اور جب سے انسان نے آنکھ کھولی علم اور شعور کے ساتھ یہ سوالات انسان کے ذہن میں پیدا ہوئے ہیں. بہت سے سوالات انسان نے حل کر لیے، آگے بڑھ گیا، لیکن یہ سوال آپ دیکھیے کہ یہ ابتدائے آفرینش سے یہ سوال موجود ہے اور ابھی تک حل نہیں ہوا. اس میں زیادہ الجھنیں ہی لوگوں نے پیدا کی ہیں. فلاسفرز کو آپ دیکھ لیجئے، کتابوں کی کتابیں لکھ دی گئیں، کاغذ کے کاغذ کالے سیاہ کر دیے گئے، لیکن یہ مسئلہ حل نہیں ہوا. اس کی وجہ یہی ہے کہ ایسے مسائل کہ جو آپ کو الجھاؤ میں ڈالیں، آپ میں تشکیک کو پیدا کر دیں اور آپ ایمان سے، اس کی لذت سے محروم ہو جائیں اور تیقن سے محروم ہو جائیں، تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ ایک عام آدمی، ایک عام انسان ان بحثوں سے اپنے آپ کو بچائے. ایمان میں پختگی بھی تو ہو سکتی ہے اس سے. ایمان میں پختگی بھی تو میں نے کہا ہو سکتی ہے نا ان سے. ایمان میں پختگی ایک حد تک ہو سکتی ہے، لیکن آپ جب ان بحثوں میں آپ ڈوبتے چلے جاتے ہیں اور آپ مسلسل انہی کو ہی اپنا اوڑھنا بچھونا بناتے ہیں، تو یہ در حقیقت پھر ایمان میں پختگی کا نہیں، ایمان سے دوری کا باعث بنتی ہے. جی مولانا صاحب، آج کی حدیث مبارکہ بیان کیجیے گا. آج کی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے. ناظرین کرام، یہ حدیث بہت ہی اہم ہے اور بہت ہی کمال کی بات ہے. اگر ہم اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں تو یہ ہماری زندگیوں کو بدل سکتی ہے. یہ حدیث فرمایا کہ جب بندہ کھلے طور پر سب کے سامنے نماز پڑھتا ہے اور خوبی کے ساتھ پڑھتا ہے اور چھپ چھپ کر تنہائی میں پڑھتا ہے، تو اس وقت بھی اسی خوبی کے ساتھ پڑھتا ہے. لوگوں کے سامنے جب پڑھے تو پھر بھی اسی خشوع خضوع کے ساتھ، اور جب تنہائی میں پڑھے پھر بھی اسی معیار کے ساتھ نماز کو ادا کرتا ہے، یعنی جس خوبی کے ساتھ وہ دوسروں کے سامنے پڑھتا ہے. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پھر یہ فرماتا ہے، ھذا عبدی حقاً، کہ میرا یہ بندہ سچا ہے، یعنی یہ میرا بندہ صدق کا حامل ہے. یعنی یہ ہے اصل سچائی، کہ آپ کی خلوت، آپ کی جلوت مختلف نہ ہوں. یعنی آپ جیسے جلوت میں ہیں آپ اسی طرح خلوت میں ہوں، آپ جس طرح مجلس میں ہیں اسی طرح آپ اپنی تنہائی میں ہوں. تو در حقیقت اللہ کہتا ہے کہ یہ ہے میرا وہ بندہ کہ جو سچا بندہ ہے. ناظرین کرام، اس دعا کے ساتھ اپنی پروگرام کا اختتام کریں گے. اللہ رب العزت حسن کلام اور تاثیر کلام عطا فرمائے، ہماری زبان کے گروں کو کھول دے اور سننے والوں تک خیر کا پیغام پہنچے. اجازت دیجیے، خدا حافظ.